بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، تو ایک مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھ اے قاضی، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں،
میں نے اللہ پاک کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جو آیہ کریمہ دوسرے سپارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع میں رمضان کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور رمضان کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ پاک نے درمیان میں یہ آیہ کریمہ ہے۔ میں کئی بار قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ پاک ایک موضوع پر گفتگو اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک بات اللہ پاک کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے سپارے میں ہی اللہ پاک طلاق کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، طلاق کے مسئلے، پہلے بھی طلاق کے مسئلے، بعد میں بھی طلاق کے مسئلے، اور درمیان میں اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں سوچتا ہوں کہ بات تو طلاق کی چل رہی ہے، مسئلے تو طلاق کے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر نماز کیوں آ گئی ہے؟ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ مسئلے جہاد کے کر رہا ہے، جہاد کے، اور درمیان میں اللہ پاک نے سود کا مسئلہ کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، سود کو چھوڑ دو، مسئلے جہاد کے ہو رہے ہیں، اور درمیان میں اللہ پاک نے سود کا مسئلہ کیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ درمیان میں سود کا مسئلہ کیوں ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ مقام ہے، پورا رکوع، پورے مسائل رمضان کے چل رہے ہیں کہ ایسے روزہ رکھنا ہے، ایسے روزہ افطار کرنا ہے، بیمار ہو تو کیا کرنا ہے، فلان تو کیا کرنا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، ان کو کہہ دو میں تمہارے بڑے ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے بلانے والا بلاتا ہے تو میں اللہ اس کا جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر قبولیت کا پورا یقین رکھو، لعلہم یرشدون، کیونکہ یہی تو سیدھی راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو مانگے تو صرف اللہ سے مانگا کر، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگا کر۔ نبی پاک نے فرمایا مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہما ان یردہما صفرا، اللہ بڑا حیا والا، اللہ بڑے کرم والا ہے۔ اللہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ آیا تھا، اب خالی ہاتھ لوٹا دوں تو مجھے شرم آتی ہے، اتنے بڑے در پہ آ کے یہ خالی چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا اللہ سے کرو اور ہر وقت اور ہر چیز رب سے مانگو۔ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ بھی رب سے مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی سے بڑی چیز بھی رب سے چھوٹی چیز بھی رب سے مانگنی ہے۔ یہ نبی
پاک نے ہمیں سبق دیا ہے اور خود کر کے دکھایا ہے، لیکن آج میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ دعا کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ دعا کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ رب دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج میں وہ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج میں وہ انداز آپ کو اللہ کے قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو انداز مولا کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو مانگنے کا سٹائل اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بلکہ الوداع ہونے کے قریب قریب ہے، اور اللہ نے بھی رمضان کے مہینے کے، رمضان کے رکوع کے اور رمضان کے مسائل کے بالکل وسط میں یہی دعا والا مسئلہ بیان کیا ہے، کیونکہ ماہ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے۔ مانگنے کا سلیقہ اچھا ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز بہت نرالا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ او لوگو، اللہ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کا اللہ کو واسطہ دے کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک بندہ اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، حضور قریب بیٹھے ہیں، وہ بندہ مانگ رہا ہے، اور مانگ کس طرح رہا ہے؟ ذرا انداز، آج میں نے دعا کے انداز آپ کو سنانے کہ انداز جو مولا کو بڑے پسند ہے۔ وہ بندہ مانگ رہا ہے اور مانگتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ میرا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرا تو صرف تو ایک ہی ہے، تو تو بے نیاز ہے، نہ تیری اولاد ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی پوری کائنات میں تیرا کوئی ہمسری اور برابری کرنے والا ہے۔ یہ جب اس نے دعا پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کے کندھے پر تھپکی دی، اور تھپکی دے کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انکا دعوتا باسم العظم، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تو نے ایسا اسم اعظم بولا ہے، ایسے انداز میں خدا کو پکارا ہے، اب جو مانگے گا رب تجھے عطا کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا اسم اعظم ہے، اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو ربکم، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیتا، گڑ گڑا گڑ گڑا کے بھی مانگو اللہ سے، و خفیتا، اور آہستہ آہستہ بھی مانگو، سرگوشی کے انداز میں بھی، کان میں بات کرنے کے انداز میں بھی، اونچی آواز سے گڑ گڑانے کے انداز میں بھی، ادعو ربکم، صرف اپنے رب سے مانگو، رب سے مانگو۔ اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ
ہے۔ بڑی پیاری بات کرتے ہیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ پاک کو جب کوئی اچھی طرح پکارے، لاچاری میں پکارے، مجبوری میں پکارے، پریشانی میں پکارے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اللہ لاچاری میں پکاری ہوئی، اللہ پاک لاچاری میں کی ہوئی دعا کو، مشرک کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ دلائل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ مشرک کشتی میں سوار ہوتے تھے، کشتی بور میں پھنس جاتی تھی، دعو اللہ، تو پھر نجات کے لیے کس کو پکارتے تھے؟ ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف لے جاتا، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے، یعنی اللہ پاک ان کی بور میں پھنسی ہوئی کشتی کو ان کی پکار کی وجہ سے نجات دے دیتا تھا۔ اب ایک اور دلیل دینے لگا ہوں کہ مشرک جب رب کو پکارتے تھے، دل سے پکارتے تھے، لاچاری میں پکارتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک اے میرے آقا، اے میرے محبوب تم ان میں موجود ہو، اور تب بھی اللہ ان کو تب بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ نے مشرکوں کی بات کی ہے، اور سورہ فرقان کی آخری آیت میں اللہ پاک نے اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اے میرے نبی ان کو کہہ دو میرے رب سے تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے میرے رب سے۔ لولا دعاؤکم فسوف یکون لزاما، تمہاری کرتوتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ کا عذاب فی الفور آ جائے، لیکن لولا دعاءکم، لولا، تو بھائی قرآن ہے، قرآن سورہ فرقان کی آخری آیت، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تم تو کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب مشرک بندہ، شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ لاچاری میں رب کو پکارے تو رب اس کی سنتا ہے، جب اس پر ایمان لانے والا موحد بندہ رب کو پکارے تو رب کیوں نہیں سنے گا؟ یقین پیدا کرو، یقین۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون کو اور حضرت موسیٰ کو نبوت دے کر بھیجا، اور جب نبوت دے کر بھیجا تو اللہ نے ان دونوں نبیوں کو ایک بات کہی، دونوں نبیوں سے اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑا نکتہ باریک ہے، تو جو میری طرف رکھنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ اکبر، فَقُولَا لَهُ، دونوں نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں جا رہے ہو فرعون کے پاس، بات سنو، ان سے بات نرم لہجے میں کرنا، فرعون سے بات، تم دونوں فرعون سے بات
نرم، فقولا لہو قولا لینا، ترجمہ کیا؟ فرعون سے تم دونوں بات نرم لہجے میں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو بھائی، دیکھیں جو اللہ کو الہ نہیں مانتا، جو اللہ کو الہ نہیں مانتا، اللہ اس کے لیے انداز نرمی والا ہے، اور جو رب کو الہ مانتا ہے اس کے لیے اللہ کا انداز کیا ہوگا؟ یار ایسے کہہ لو، جو کہتا ہے آنا ربکم الاعلی، جو کیا کہتا ہے؟ آنا، میں ہوں تمہارا رب، اللہ کا نرمی والا انداز اس کے ساتھ ایسا ہے، اور جو سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی اس کے ساتھ انداز کیسا ہوگا؟ یار بات سمجھو، اس کے ساتھ کیسا انداز ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں دل میں یقین پیدا کرو اور اللہ پاک سے مانگو۔ اللہ اسی لیے تو رمضان کے مسئلوں میں ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے اجیب، میں اللہ اس کی پکار کا، اس کے بلانے کا اجیب جواب دیتا ہوں، میں اللہ جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، او دنیا کے لوگوں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر یقین کرو کہ میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑے امام، امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ میں آج دعا کے انداز آپ کو سنا رہا ہوں، جو انداز اللہ کو بڑے پسند ہیں وہ انداز سنا رہا ہوں۔ احمد ابن حنبل اللہ سے کہتے ہیں مالکا، میری تیرے سے ایک کوئی درخواست ہے کہ میرے اس چہرے کو اللہ تو نے اپنے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے مالکا بس ایک ہی آرزو ہے، اب اس چہرے کو کسی کے سامنے سوال کرنے سے بھی محفوظ کر لے، صرف اپنے در کا منگتا بنا لے مالکا۔ امام احمد ابن حنبل، اللہ اکبر، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس محل سے ایک درباری آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت جی بہت بری خبر ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مامون الرشید نے، خلیفہ وقت نے، بادشاہ نے آج تلوار نکالی ہے میان سے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر صبح احمد ابن حنبل میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، اگر وہ نہیں مانے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام۔ اور ساری اسلامی مملکت کے لوگ کہتے تھے اور بادشاہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم مخلوق ہے نا، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، بس یہ اختلاف تھا۔ اب جناب والا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سخت فیصلہ آ گیا، پہلے جیلوں میں ڈالا، کوڑے مروائے، لیکن امام احمد ابن حنبل جبل استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے، اپنے مسئلے پر، اپنے فتوے پر ڈٹے رہے۔ جب مامون الرشید نے قسم اٹھا لی کہ صبح میں احمد ابن حنبل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، احمد ابن حنبل نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا،
اور منہ آسمان کی طرف کیا. انداز بتانے لگا ہوں بھائی. گھٹنا زمین پر رکھا, منہ آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے ربا تو نے اس کو بادشاہت دی ہے اور تیری نرمی کی وجہ سے اس کا تکبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تیرے دوستوں کو قتل کرنے کی قسمیں اٹھا رہا ہے. یہ اس میں اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے اس بادشاہ میں کہ یہ تیرے دوستوں کو قتل کرنے کی قسمیں اٹھا رہا ہے. مولا اگر میں سچا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوں کہ قرآن تیرا کلام ہے, یا اللہ میں تو صبح اس سچ کے لیے شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. اب مالکہ تیری مرضی ہے کیا کرنا ہے. یہ دعا کی, ہاتھ منہ پر پھیرے اور جا کر سو گئے امام احمد ابن حنبل. یہ دعا کا ایسا اثر ہوا کہ صبح خبر آئی مامون الرشید رات کو فوت ہو گیا. اللہ اکبر. انداز کچھ ایسا ہوتا ہے دعا کا کہ جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, امام شافعی فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں نے تجھ سے اسلام مانگا نہیں تھا, میں نے تجھ سے اسلام مانگا نہیں تھا, تو نے خود سے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے, تو نے خود سے مجھے اسلام دیا ہے. یا اللہ یہ میں نے تجھ سے مانگا نہیں تھا, جنت الفردوس تو میں مانگ رہا ہوں, وہ بن مانگے تو نے عطا کیا ہے. اب تو میں مانگ رہا ہوں, اب تو میں مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے جنت الفردوس دے دے. مانگنے والوں کی بھی انداز کمال ہے. فرعون کی بیوی تھی, اس نے نا اللہ سے مانگا اور ایسا مانگا اس نے, انداز بیان کر رہا ہوں اس کے مانگنے کا کہ اللہ نے اس کی مانگ بھی پوری کی اور اس کی مانگ کو اللہ نے قرآن میں بنا دیا. اللہ اکبر. لو بھی پتہ کیا کہتی ہیں آسیہ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ میرا ایک ہی سوال ہے, میں جنت سے پہلے اپنے پڑوس کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. یا اللہ جنت میں گھر ہو اندکا, ایسا گھر ہو جو تیرے عرش معلیٰ کے قریب ہو. اندکا ابن لی, اللہ میرے لیے بنا, اندکا اپنے عرش معلیٰ کے قریب, بیتن گھر, فی الجنتی, بولتے نہیں آپ پتہ نہیں, فی الجنتی جنت میں. یا اللہ میرے لیے اپنا گھر, یا اللہ میرے لیے گھر بنا جنت میں, یا اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا اور وہ بھی عرش معلیٰ کے قریب بنا. یا اللہ عرش کے قریب بنا. میرے محترم بھائیو, اسی لیے میں کہتا ہوں رب سے مانگنے کا انداز اچھا کرو, رب سے مانگنے کا سٹائل بہتر کرو, الفاظ بہتر کرو, الفاظ کا چناؤ کرو. الفاظ بڑے اثر رکھتے ہیں اور مالک نے تو مانگنے کا قرآن میں بار بار سلیقہ بتایا ہے, بار بار طریقہ بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ. اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی, اور تیرے رب نے کہا ہے ادعونی, مجھے پکارو, ادعونی مجھے پکارو, استجب لکم میں تمہاری پکار اور دعا کو قبول کروں گا. یہ تمہارے رب نے کہا ہے. اور میرے بھائیو الفاظ چاہے تھوڑے ہوں لیکن الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. ایک بندہ اس سے مر گیا, قتل ہو گیا, قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے, اس سے بندہ مر گیا, مارنا نہیں چاہتا تھا, ویسے ہی
تعجب کا مارا بندہ مر گیا، یہ بندہ بھاگ گیا یہاں سے، مصر سے بھاگا، عراق کے شہر مدین میں چلا گیا، وہاں جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے شہر سے اپنے ملک سے تو بھاگ گیا تھا، اب اس کو بھوک بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، روٹی بھی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، اللہ اکبر، گھر بھی نہیں ہے جہاں پر رہنا ہے، گھر بھی کوئی نہیں، منزل بھی کوئی نہیں، گھر والی بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، رب سے کیا کیا مانگے اور کیا کیا چھوڑے، کیا کیا مانگے اور کیا کیا نہ مانگے، ہر چیز ہی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، ملازمت بھی چاہیے، گھر والی بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ ایسا جملہ بولا، ایسا جملہ بولا کہ خدا کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ خدا نے سب کچھ ایک دم دے دیا۔ ہاں ہاں، راہ حیات کے لیے رفیقہ حیات بھی مل گئی، 10 سال کے لیے ملازمت بھی مل گئی، رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا، کھانے کے لیے کھانا بھی وافر مل گیا۔ کہا کیا تھا اس بندے نے؟ وہ بات سمجھنے والی ہے، وہ بات یاد کرنے، وہ جملہ اور انداز خدا کو اتنا پسند آیا، وہ انداز یاد کرنے والا ہے۔ کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلت الی من خیر، مالکا تیری خیر کا، تیری بھلائی کا، فقیر مالکا میں منگتا ہوں، میں منگتا ہوں، تو خیر عطا کرنے والا ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں۔ ایسے الفاظ پڑھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ اس لیے میں ساری مسجد سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ حضرت موسیٰ والی دعا مل کے پڑھیں گے، شاید قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ رب انی لما انزلت الی، بولے بولے میرے پیچھے پیچھے بولے، نہ شرمائیں، اللہ کا قرآن ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من خیر فقیر۔ اللہ کو حضرت موسیٰ کا یہ انداز بڑا پسند آیا۔ اچھا یار، ایک اور اللہ پاک کا انداز ہے، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک بندہ، ایک بڈھا، 120 سال کا بوڑھا، 120 سال کا بوڑھا، وہ اللہ پاک سے مانگتا ہے، مانگنے کا انداز بڑا کمال ہے، اللہ نے اس کی مانگ کو بھی پورا کیا ہے، اور اللہ نے اس کے مانگنے کے سٹائل کو قرآن بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ لو بھئی، اللہ پاک نے سورہ مریم شروع کی تو اس بندے کے مانگنے کے انداز سے، لو بھئی ادھر میری طرف دیکھنا، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یار ایک ایک لفظ خدا کی قسم کمال ہے۔ کیا فرماتے؟ ذکر و تذکرہ ہونے لگا ہے رحمت ربی کا، تیرے رب نے جو رحمتیں کی تھیں، عبدہ زکریا،
اپنے بندے زکریا پر جو رحمتیں کی تھی نا، اس رحمتوں کی وجہ پتہ کیا تھی؟ زکریا کا یہ سٹائل، زکریا کا مانگنے کا انداز، مانگنے کا انداز کیا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے رب کو آہستگی سے پکارا، کان میں بات کرنے کے انداز میں پکارا، اور کیا کہا؟ قالا، کہنے لگا، رب، ترجمہ ہی کر دیو، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، مالکہ میری ہڈیاں بڈھی ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے ہلتا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن ربا مجھے یقین اتنا ہے کہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، اب بھی تو مجھے عطا کرے گا۔ میرے مالکہ میری زندگی تیری عطاؤں سے گزر رہی ہے، میرے مالکہ تیری عطائیں اتنی ہیں کہ میں جن کو شمار نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا، مالکہ تیری اتنی عطائیں ہیں، جب بھی میں نے مانگا تو نے مجھے عطا کیا، اب پھر مانگنے لگا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ ربا مجھے اب ڈر ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وراثت کا کیا بنے گا، میری دعوت و تبلیغ والے مشن کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو یا اللہ میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ربا تجھے تو پتہ ہے کہ میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے، اس کے ہاں تو اولاد ہونا ناممکن ہے، اور میں بھی 120 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن اب ربا میں تو یہ چاہتا ہوں، فَحَبْ لِي، ربا تو مجھے عطا کر، فَحَبْ لِي، ربا مجھے عطا کر، مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے مجھے میرا وارث عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، میرے مالکا اس کو ایسا بیٹا بنانا جس پر تو راضی ہو۔ مانگنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، ابھی زکریا نے ہاتھ نیچے نہیں کیے کہ اللہ پاک نے قبول فرما لیا۔ اللہ فرماتے یا زکریا، اونچے آواز سے سبحان اللہ کو یار، میری مہربانی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے خدا نے بیٹا بھی عطا کیا اور نام بھی عرشوں سے رکھ کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ بھائی مانگنے کا انداز اچھا کرو، اپنے رب سے مانگنے کا، ہمارے پاس مانگنے کے سوا، اللہ سے مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ یہی ہے کہ وہ رب سے مانگتا ہے، اور مومن کو اس بات کی تسلی رہتی ہے، چاہے وہ سڑک پہ ہی آ جائے، اس کا مکان بک جائے، دکان ختم ہو جائے، لیکن اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا اللہ جب تک ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جب تک اللہ ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج دیکھیے نا میرے محترم بھائیوں، قسمت، نصیب، لیکھ، یہ سب ہماری اصطلاحیں ہیں۔ ہم قسمت کے بندے ہوئے ہو سکتے ہیں، ہم نصیب کے بندے ہوئے ہو سکتے ہیں،
لیکن اللہ تو قسمتوں کا مالک ہے، اس لیے جب مانگنا ہے تو قسمت کا خوف دل میں نہیں رکھنا، بلکہ اللہ سے کھل کے مانگنا ہے، کھل کے مانگنا ہے اور کہنا کیا ہے؟ اے مالک کل، اے خالق کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اللہ کا بندہ ایسی جیل میں قید ہو گیا جس جیل میں اس کا کوئی عزیز ملاقات کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا، جس جیل میں اس کی کوئی شنوائی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ جیل سمندر کی تہوں کے نیچے مچھلی کا پیٹ تھا، مچھلی کا پیٹ، وہاں پر اس نے اس انداز میں رب کو پکارا، خدا کو اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ سورہ صافات میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ایک لفظ پر غور کرنا، مالک کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ مچھلی والا، مچھلی کے پیٹ والا میری تعریف نہ کرتا، نہیں سمجھ آئی، اگر مجھے اچھے انداز میں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، ایک لفظ کا ترجمہ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی دیواروں تک، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا اگر اس انداز میں مجھے نہ پکارتا۔ کہ اللہ کون سا انداز تجھے پسند آیا تھا؟ اب مل کے پڑھیں بلا وہ والا انداز، لا الہ الا انت سبحانک، مل کے پڑھیں گے سبحانک، یہ جو سبحانک لفظ ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند آیا تھا، سبحانک، سبحانک، سارے کہیں سبحانک، سبحانک، سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، سبحانک، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالم تھا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب اس نے یہ پڑھا فَنَجَّيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دی، وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جو بھی مومن پڑھے گا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ انداز اللہ کو بڑا پسند ہے نا۔
اللہ اکبر. ایک اور انداز یہ یوم بدر کے مناسبت سے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بدر میں کھڑے ہیں 313 صحابہ کے ساتھ. لڑنے تو نہیں آئے تھے, قافلہ لوٹنے آئے تھے. آگے دیکھا کیا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر کھڑا ہے. اب واپس جائیں کہ لڑیں, کیا کریں, بڑی پریشانی اور ٹینشن ہے. نبی پاک نے 313 کو لڑنے پر آمادہ فرمایا اور بعض صحابہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تلواریں نہیں ہیں, یا رسول اللہ ہمارے پاس تو زرہ نہیں ہے, یا رسول اللہ ہمارے پاس تو نیزے نہیں ہیں. ان کے پاس گھوڑے ہیں, ان کے پاس نیزے ہیں, ان کے پاس تلواریں ہیں, 1000 کا لشکر جرار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سامان کی بے شک کمی ہے, لیکن اب میں ایک اور ہتھیار استعمال کرنے لگا ہوں. حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے. انداز دیکھنا حضور کا, حضور نے انداز کیا اپنایا, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلا یعبدک یوم القیامہ. اللہ یہ 313 بنا کے لے کے لا کے میدان میں کھڑے کر دیے ہیں, اب میرے مالکا ان کی مدد فرما. اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ پاک کو یہ انداز حضور کا بڑا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ استغیثون ربکم. جب تم غوث کہہ کے رب کو پکار رہے تھے, کیا کہہ کے؟ ہمارا غوث کون؟ ذرا اللہ کا نام لینا اور پتہ ساتھ کیا کہنا ہے, اللہ ہی. کیا کہنا ہے؟ اللہ ہمارا غوث, اللہ ہی ہمارا داتا, ہمارا مشکل کشا, اللہ ہی ہمارا حاجت روا. اب بھی جو ہے نا, بھی یہ والی بیماری ہے, شرک کی بیماری, کہ اللہ بھی غوث ہے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی بھی غوث ہے. اللہ بھی داتا ہے لیکن علی حجویری بھی داتا ہے. یہ بھی والی بیماری ختم کر کے کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی. قرآن میں ہے سورہ انفال میں استغیثون ربکم, جب تم رب کو غوث کہہ کے پکار رہے تھے اے میرے نبی, فاستجاب لکم فاستجاب لکم فاستجاب فاستجاب لکم, خدا نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب لکم انی ممدکم انی ممدکم, میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ من الملائکہ, 1000 فرشتوں کے ساتھ منزلین, جو اتریں گے مصومین, جن کو نشان لگے ہوئے ہوں گے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. کتار اندر کتار ربی, مانگنے کا انداز اچھا بناؤ, مانگنے کے الفاظ کا چناؤ اچھا کرو. یہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں, مبارک گھڑیاں ہیں, اور میرا پیغام دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو. آدھی رات کو بستر چھوڑ کے مصلے پہ آ جاؤ. بیمار ہو تو خدا کا اعلان ہوتا ہے آدھی رات کو, حل من مسترزق, ہے کوئی روزی مانگنے والا, ہے کوئی شفا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی مشکلات سے حل مانگنے والا. اس لیے بھائیو رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کرنا. بالخصوص بالخصوص آخری اشرا آ رہا ہے, آخری اشرا, آخری
آخری 10 دن تو ہیں ہی مانگنے کے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کرے مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں رب سے کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا پڑھنا عائشہ، میں بھی یہی پڑھتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم بولتے نہیں آپ، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے کرتا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مانگنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، دعا کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، ایک بابا آ کے حضرت یعقوب کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا کہتا ہے مجھے پتہ چلا تیرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چلا تو بڑا پریشان ہے، دکھی ہے، میں بھی بڑا دکھی ہوں، چل ایک دوسرے سے تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دل ہولا ہو جائے گا تیرا بھی اور میرا بھی۔ حضرت یعقوب مسکرائے، حضرت یعقوب مسکرائے، بابے نے باتیں شروع کر دیں، بابے نے باتیں شروع کر دیں، اپنا خوب دل کا غبار نکالا، خوب باتیں کی، جو دکھ تھے وہ حضرت یعقوب سے شیئر کیے۔ اب جناب بابے کی باری ختم ہوئی، حضرت یعقوب کی باری شروع ہوئی کہ یعقوب اب تم بیان کرو۔ جو یعقوب نے اس بابے کو کہا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ کیا کہا حضرت یعقوب نے؟ کیا کہا؟ کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انما اشکو بسی، میں اپنے غم اور اپنی ٹینشنوں کی شکایت اور اپنے دل کا غبار اللہ، اللہ سے کروں گا، صرف اللہ سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، اے بابے جو تو نہیں جانتا، میں نے تجھے نہیں سنانا، میں نے صرف اپنے رب کو سنانا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر بھائیو، اللہ سے کی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کو سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ رب سے خوب مانگنا ہے، یہ روایتی دعا نہیں کرنی آمین صلی اللہ تعالی اوکے، ایسے نہیں، ٹائم دینا ہے، آرام سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی، پھر اس کے حبیب پر درود پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے مانگتے جانا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، منبر رسول پر کھڑا ہوں، آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ قبولیت کے 3 طریقے ہیں، رد نہیں ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، لیکن قبولیت کے اللہ کے اپنے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ جو آپ مانگو اسی وقت اللہ عطا کر دے۔ دوسرا طریقہ اللہ سمجھتا ہے آپ کے لیے ابھی بہتر نہیں، جب بہتر ہوگا تب عطا کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں یہ تجھے دینا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ آخرت میں ذخیرہ بنا لیتا ہے، اور جب ترازو لگے گا نا، ترازو لگنا ہے، میرا اور تمہارا سب کا ترازو لگنا ہے بھائی، نیکیاں اور گناہ تلے جانے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں والا پلڑا باری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ہاں اے بھائی اور میرے بھائیوں، نیکیاں گنی نہیں جانی، اکاؤنٹ نہیں ہونی، وزن ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ تولنی ہے۔ ابھی کہتے میں نے اس رمضان میں 5 قرآن پڑھے، بھائی سمجھ کے 5 آیتیں پڑھ لیتا اللہ کے بندے۔ اور اللہ پاک گنتی نہیں کرتا، اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک تولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، 20 ہیں، اللہ اکبر۔ کیسے پڑھی ہے؟ بیٹھ کا مار کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار تو 2 رکعتیں ہی پڑھ لینا، 2 رکعت ہی پڑھ لیتا، وہی ٹھیک تھا۔ وہ کراچی میں تھے نا ایک مسجد، تو سارے مقتدی کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح پڑھنی، 20 رکعت۔ ہم نے 8 نہیں پڑھنی، ہم نے 20 پڑھنی ہیں۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے 20 ہی پڑھیں، لیکن پڑھاؤں گا میں، پڑھاؤں گا۔ اب پھر ویسے پڑھی جیسے مکے اور مدینے میں نہیں تراویحیں ہوتی ہیں۔ وہ جناب 3 گھنٹے جب کھڑے رہے نا، قرآن پڑھتے رہے قاری صاحب اور وہ کھڑے رہے۔ اگلے دن بندے پوچھتے نے 8 والی بھی روایت ہے نا، 8 والی روایت بھی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے گننا نہیں، اللہ نے تولنا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس لیے نیکیاں اکٹھی کرو، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں اتنی اتنی بڑی گٹھڑیاں اس بندے کی ڈالی جائیں گی، بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو میری نمازیں ہیں، یہ تو میرے صدقے ہیں، یہ تو میرے روزے ہیں، یہ اتنی اتنی بڑی گٹھڑیاں کس چیز کی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا یہ تیری دنیا کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تجھے نہیں دیا تھا، تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بندہ خواہش کرے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری ایک بھی نہ قبول ہوتی، سب آخرت کے لیے، اس دن پھر خواہش کرے گا۔ تو اس لیے آج کے جمعے کا سبق یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور انداز اور الفاظ وہ اختیار کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو قبولیت والے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ اور لیلۃ القدر آ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا 11 بیویاں تھیں، 11 ہماری امیاں تھیں، 11، اور آپ دین کا بھی کام دن رات کرتے تھے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ 10 سال مسلسل آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ کس لیے بیٹھتے تھے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب جامعہ نظیریہ میں بہت تھوڑے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ بھائی دنیا کے کام نہیں ختم ہوں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، کام ختم نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بھائی کوشش کریں آج سے ہی اپنے دل میں نا، دماغ میں یہ سوچیں کہ انشاءاللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ اعتکاف مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کے سارے معاملات سے کٹ کے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لے۔ مجھے ان اعتکاف والوں پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے جو اعتکاف میں بیٹھ کے ہی فون کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کے ہی باتیں کاروبار کی کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی اعتکاف کا تو مطلب ہی نہیں تم نے سمجھا۔ تو انشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا بھائی، ورنہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں چلنا، نو 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 میرے گھر۔ اور پھر چار چیزیں ہم آخری 4 چیزیں بڑی ضائع کرتے ہیں۔ ایک تو عمر کا آخری حصہ، اور بھئی تیری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے،
50 سال سے اوپر، سفیدی تیری داڑھی میں آ گئی ہے، آدھا خاندان تو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار آیا ہے، اب بھی تجھے شرم نہیں آتی اور خدا کی طرف نہیں آ رہا تو اب عمر کا آخری حصہ تاش کھیل رہا ہے، ریموٹ پکڑا ہوا ہے، کبھی کوئی چینل کبھی کوئی چینل۔ اوے اللہ سے ڈر جا، اب تو تیری زندگی کی اثر ہو گئی ہے، اثر تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے جس کو چٹے آ گئے اور پھر بھی اس کو اللہ سے حیا نہیں آتی۔ لو بھائی، دن کا آخری پیر بھی ہم ضائع کرتے، عصر کی نماز کا کوئی پرواہ نہیں، کام میں کاروبار میں فل مصروف ہے، رات کا آخری پیر بھی ہم ضائع کرتے ہیں سو کے، جو ٹائم مانگنے کا ہوتا ہے ہم سو کے ضائع کر دیتے ہیں، اور رمضان کا آخری پیر بھی ضائع کرتے، شاپنگ کر رہے ہیں، میچنگ چوڑیاں لائی جا رہی ہیں، میچنگ جوتیاں لائی جا رہی ہیں، اب جناب والا درزی کو کپڑے دینے جا رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے، یہ ساری جو اصل کریم تھی نا رمضان کا آخری عشرہ، وہ کریم انہی کاموں میں گزار دی، ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بولو، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے بہت زیادہ انشاءاللہ۔ اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو 5 راتیں تو جاگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، 21ویں بھی جاگیں گے، 23ویں بھی جاگیں گے، 25ویں بھی جاگیں گے، 27ویں بھی جاگیں گے اور 29ویں بھی جاگیں گے۔ جاگ کے کریں گے کیا؟ آہو، مت سمجھو موبائل پہ گیم میں کھیلیں گے، نہیں بھائی، جاگ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، جاگ کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں گے، جاگ کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور جاگ کے کثرت سے پڑھیں گے جو ابھی آپ کو سبق پڑھایا ہے۔ اللہم، وہ نہیں بھول گئے ہو تسی رات نو کتنے پڑھنا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔